اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ جو کچھ میں بیان کروں گا یا پہلے قرآن مجید پہ بیاض پہ آپ نے تحریر کیا، صرف وہ بیان کرنا ہے۔ اب چونکہ ربط خلاصے آسان ہے، اس لیے جو میں کہوں وہ یاد کر لو انشاءاللہ۔ سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، مدنی سورت ہے۔ اس میں 38 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں، ترتیب میں 47 نمبر پہ ہے، نزول میں 95 نمبر پہ ہے، سورہ حدید کے بعد نازل ہوئی۔ شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ سورہ احقاف کے آخر میں ہے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض۔ مجیبین اور غیر مجیبین کا مقابلہ اور تقابل ہو رہا تھا۔ اس صورت میں اس مقابلے کی تفصیل ہے اعمال، احوال، ثواب اور عقاب میں۔ یہ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کے نزدیک ربط ہے۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ صورت کے آخر میں بلاغن، ھذا بلاغن، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور وہ قوم فاسق کون ہے؟ فاسق تو چھوٹے گناہ پہ بھی بولا جاتا ہے نا، تو یہاں قوم فاسقون کون ہے؟ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ فقیر کے نزدیک ربط ہے اور بڑا آسان ربط ہے۔ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، حضرت کے نزدیک جو خلاصہ ہے وہ سن لو۔ جب توحید کا مسئلہ دلائل عقلیہ، نقلیہ، وحیہ کے ساتھ اور وقائع اور علل کے ساتھ بیان ہو گیا، تذکیر آلاء اللہ، تذکیر ببعد الموت کے ساتھ سمجھا دیا گیا، پھر بھی ذہن میں ابھرنے والے شکوک اور شبہات کا تسلی بخش اور مثبت جواب دیا گیا، پھر بھی نہیں مانتے تو معلوم ہوا یہ ضدی ہیں، اپنے ضد پہ اڑے ہوئی ہیں، مسلمانوں کو ناحق تنگ کرتے ہیں، اب ان کا علاج ہے ان سے جہاد کرو۔ سبحان اللہ، سمجھا؟ دلائل عقلیہ و نقلیہ و وحیہ کے ساتھ اور تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بما بعد الموت، ہر طریقے سے شکوک شبہات رد کر کے تسلی بخش جواب دیا گیا۔ اب بھی اگر نہیں مانتے تو آؤ انہیں کہو ہم جہاد کے لیے تیار ہیں۔ بس جو کچھ میں نے بیان کیا اتنا آپ صحیح طریقے سے یاد کر لینا، کہو انشاءاللہ۔ بیان احوال کفار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اللہ ضائع کر دیتے، پل بنوایا، صلہ رحمی کی، فقراء اور مساکین پہ خرچ کیا، کوئی فائدہ نہیں۔ ذکر احوال مومنین، مقابلہ ہو رہا ہے نا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کی انہیں اچھے، اور ایمان لے آئے اس چیز کے ساتھ جو اتاری گئی حضور علیہ السلام پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ معترض اعتراض کرتے کہ آمنوا آ گیا، پھر وہ آمنوا بما نزل علی محمد کیوں آیا ہے؟ تخصیص بعد تعمیم، تعظیم اور تاکید کے لیے، اور حالانکہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، ان کی حالت کو اچھا کر دیا۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تابعداری کر رہے ہیں باطل کی، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے تابعداری کر رہے ہیں حق کی، اپنے رب کی طرف سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے ان کی مثال ہے۔
अमर बिल जिहाद। पर जब तुम मिलो उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, फज़रबर रिकाब इज़रिबू ज़रबर रिकाब, मारो तुम गर्दनों पे मारना, यहां तक कि जब तुम उनका खून बहा दो फिर बांध दो तुम सख्त बांधना। बांधा बस या तो एहसान करो, एहसान करना इसके बाद, या फिदिया ले लो, फिदिया लेना। यहां तक कि जब रख दे जंग अपने औजार को, हथियारों को, मुस्लिम रहे या मुसालिम रहे, सारे मर गए, कट गए, पीछे मुस्लिम है या सुलह करने वाले हैं। ज़ालिकल अम्रु ज़ालिक, ये मफूल मुतलक है, मन्नन फिदान फिर माजूफ का। और अगर चाहता अल्लाह ताला अलबत्ता इनसे इंतकाम लेता बगैर किताल के, अजाब आसमान से आता, लेकिन ताकि आजमाए बाज तुम्हारे को बाज के साथ, मोमिनीन को काफरों के साथ। तरगीब इलल जिहाद की पहली इल्लत व बुशारत दुनियावी। और वो लोग जो शहीद की गए अल्लाह के रास्ते में, बस हरगिज़ अल्लाह उनके आमाल को ज़ाय नहीं करेगा। अनकरीब अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई करेगा, यानी जन्नत के रास्ते की तरफ, और उनकी हालत को अल्लाह अच्छा फरमा देंगे। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और अल्लाह ताला उन्हें दाखिल करेगा जन्नत में, जिस जन्नत की अल्लाह पहचान करा देगा फितरती तौर पे। मुर्गी के बच्चों को किसने सिखाया है कि चील से बचना है और मां के परों में दाखिल हो जाना है? भैंस के बच्चे को पानी में तैरना किसने सिखाया है? अल्लाह आदम अल-अस्मा किसने किया है? यहां भी जन्नती को अपने घर का पता होगा, पूछने की जरूरत ही नहीं होगी, लोकेशन भेजने की भी जरूरत नहीं होगी, नहीं कोई जरूरत नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम मदद करो अल्लाह के दीन की तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को साबित रखेगा। बयान हाल कुफ्फार व तखवीफ उखरवी, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया फिर हलाकत है उनके लिए, बस हलाकत है उनके लिए। अल्लाह ने उनके आमाल को ज़ाय कर दिया, ये इस वजह से कि उन्होंने नापसंद समझा उस चीज को जो अल्लाह ने उतारी, फिर अल्लाह ने उनके आमाल को ज़ाय कर दिया। तखवीफ दुनियावी, क्या भला चले फिरे नहीं है मुल्क में, फिर देखते कैसे हुआ अंजाम उन लोगों का जो उनसे पहले थे। दम्मर अल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने उन पे हलाकत डाली। वलिल काफिरीन अमसालुहा, और इनकार करने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अल्लाह के दाई हैं, इसके मिसल अज़ाब होगा, सजा हलाकत इनकी तरह होगी। जी, जिस तरह पहलों पे अज़ाब आया, काफिरीन भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई अल्लाह, मेरे आका के जो मुनकिरीन है अल्लाह फरमाते हैं उन पे ऐसे अज़ाब होगा। तरगीब इलल जिहाद की दूसरी इल्लत ये इस वजह से कि बेशक अल्लाह दोस्त है उन लोगों का जो ईमान लाए, और बेशक काफिर उनका कोई हामी और नासिर नहीं है। मुशारत उखरविया, लिखने के पहले लिखे होया, बेशक अल्लाह ताला दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए और अमल की अच्छे, बागात में चलती होंगी नीचे नीचे से नहरें। मौला कामयाबी का दारो मदार आमाल पे है, किस पे है? सिर्फ आमनू नहीं, वाव मुगायरत के लिए होती है, आमनू फिर आमिलुस्सालिहात, आमनू बुनियाद है, आमिलुस्सालिहात तामीर है। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया नफा उठा रहे हैं, दुनिया में खा रहे हैं जैसे चौपाए खाते हैं पेट भर के, न हलाल की तमीज है न हराम की तमीज है, और आग ठिकाना है उनके लिए। वकाइम मिन कर्यतिन हिय अशद्दु कुव्वा, इंशाअल्लाह नमाज के बाद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रहीम। वकाइम मिन कर्यतिन हिय अशद्दु कुव्वतम मिन कर्यतिक, कितनी बस्तियां वो ज्यादा सख्त हैं बेएतबार ताकत के आपकी उस बस्ती से जिसके आल ने आपको निकाला। कितनी बस्तियां वो ज्यादा सख्त थी बेएतबार ताकत के
آپ کی اس بستی سے جس کے آل نے آپ کو نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کیا، ان کی قوت نہ بچا سکی، تو اس بستی کو کون بچائے گا؟ یہ مطلب ہے من قریۃ من اہل قریۃ من قریتک من اہل قریتک۔ کیا بلا وہ شخص جو ہے واضح دلیل پہ اپنے رب کی طرف سے، مثل اس شخص کی ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت کیا گیا ہے، شرک اور تکذیب، اور انہوں نے تابعداری کی اپنی خواہشات کی۔ مثال جنت کی جس کا وعدہ دیے گئے ہیں پرہیزگار لوگ، سن لو اس میں نہریں ہوں گی پانی سے جو تبدیل ہونے والا نہیں ہوگا، اور نہریں ہوں گی دودھ سے جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، اور نہریں ہوں گی شراب سے جس میں نشہ نہیں ہوگا، لذت ہوگی پینے والوں کے لیے، اور نہریں ہوں گی شہد سے جو خالص ہوگا، اس میں کوئی شہد کی مکھی بھی نہیں مری ہوگی، کوئی اس میں وہ موم بھی نہیں ہوگا، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور بخشش ہوگی رب کی طرف سے۔ مثل اس شخص کی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے، یہ برابر نہیں ہے۔ اور پلائے جائیں گے وہ پانی کھولتا ہوا، پھر وہ کاٹ دے گا ان کی انتڑیوں کو، اور بعض ان میں سے وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے، ایسے نظر آتا ہے کہ بڑی توجہ سے بیٹھا ہے، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم اور ایمان دیے گئے، مذاق میں کہتے ہیں ماذا قال آنفا، کیا کہا اب حضرت نے؟ یہ میرے استاد جی کا معنی ہے۔ رات عطا الرحمان صاحب حفظہ اللہ بہت اچھا بیان کر رہے تھے، استاد جی میرے بیچ بیٹھے تھے اس مجمع میں، تو یہ ترجمہ سنا رہے تھے کہ ابو نے ہمیں استاد جی کا یہ ترجمہ بھی پڑھا، ان میں سے ایک عطا الرحمان صاحب یہ ذکر کر رہے تھے ماذا قال آنفا، کیا کہا اب حضرت نے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ مور لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پہ، اور انہوں نے تابعداری کی اپنی خواہشات کی، اور وہ لوگ جو راہ راست پہ ہیں انہیں یہ چیزیں ہدایت میں زیادہ کرتی ہیں، اور اللہ نے انہیں ان کا تقوی بھی دیا ہے۔ جی سمجھی بات؟ وہ لوگ جو راہ راست پہ ہیں زیادہ کیا انہیں قرآن نے، کس میں؟ ہدایت میں، علم نے، یہ مقصد ہے، اور اللہ نے انہیں ان کا تقوی دیا ہے۔ والذین اہتدوا پہ لکھ لو بیان حال مومنین، اور والذین اہتدوا اجابوا داعی اللہ، یہ مطلب ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے داعی کو جواب دیا، اللہ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا۔ زیادہ میں ہوا ضمیر کا مرجع یہ اللہ ہے، پس وہ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کی یہ کہ آئے گی اچانک، لیکن فقط جا اشراطها، پس تحقیق اس کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ جب میرے عزیزوں قرآن نازل ہو رہا تھا مولانا حفیظ اللہ صاحب، اس وقت بھی نشانیاں آ چکی تھی، تو آج تو 1500 صدیاں ہونے والی ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا۔ پس کس طرح ہوگا ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا جب آ جائے گی قیامت ان کے پاس؟ انا ذکراہم اذا جاءتہم، یہ مقصد ہے، سمجھ رہے ہو؟ انا لہم ذکراہم اذا جاءتہم، پس یقین کر لے انہو لا الہ الا اللہ، بے شک شان یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اگلی جو سورت ہے نا جی، اگلی سورہ فتح، اس میں کیا آ رہا ہے شاباش آگے؟ محمد الرسول اللہ، اسی میں ہے نا جی۔ تو دیکھو نا، کہتے ہیں کلمے کا ذکر کہاں ہے قرآن مجید میں؟ اکٹھا نہیں آیا لا الہ الا اللہ، آگے محمد الرسول، لا الہ اللہ کی وضاحت کر کے پھر محمد الرسول اللہ کی وضاحت کی ہے۔
بخشش مانگ اپنے گناہ کے لیے، میرے آقا تو معصوم ہے، خلاف اولا جو کام ہے اسے ذم کہا گیا، یا لذنب امتک، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ جانتا ہے تمہارا دنیا کا ٹھکانہ آخرت کا ٹھکانہ۔ سورت کا دوسرا حصہ بیان ہے احوال منافقین، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، کیوں نہیں اتاری گئی کوئی سورت جہاد کے بارے میں؟ جب اتاری گئی کوئی سورت محکمہ کہ جس میں جہاد کا ذکر ہے اور پھر منسوخ نہیں ہے، اور ذکر کیا گیا اس میں قتال کا، دیکھتا ہے تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق ہے، دیکھتے تیری طرف مثل دیکھنے اس کے جس پہ بے ہوشی طاری کی گئی موت کی وجہ سے، گویا کوئی بے ہوش ہے موت کی وجہ سے اتنا پریشان، تو یہ جہاد کا حکم سن کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا جہاد کا انکار، جہاد سے تیوری چڑھانا یہ منافقت کی علامت ہے۔ بس بربادی ان کے لیے۔ آگے کلام مستانف ہے، امرہم طاع قول معروف، یہ مطلب ہے ان کا معاملہ فرما برداری والا ہے، مان لینا اور بات اچھی کرنی، یہ ان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ امرہم طاعۃ وقول معروف، یا عبارت یوں ہے طاعۃ وقول معروف خیر لہم، اب ترکیب اور بن گئی، سمجھ رہے ہو؟ امرہم طاعۃ وقول معروف، طاعۃ وقول معروف خیر لہم۔ پر جب معاملہ پکا ہو گیا جہاد کا، پس اگر وہ سچ کر دکھلاتے اللہ کو جہاد کرتے تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے۔ پس کیا تم سے توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر تم والی بنے، لوگوں کے امور کے، شہر فتح ہو گئے، مملکت حاصل ہو گئی، کہ یہ کہ تم فساد مچاؤ گے زمین میں، تم سے یہ توقع ہے؟ اور کاٹ دو گے اپنے صلہ رحمیوں کو، تم سے یہی توقع ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پہ لعنت کی، پھر اللہ نے بہرا کر دیا اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو۔ کیا بھلا وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں، یا ان کے دلوں پہ تالے لگی ہوئی ہیں؟ تدبر کرنا قرآن میں ضروری ہے۔ در دیکھو، میں کہا کرتا ہوں ایک تدبر ہے صحابہ کرام نے کیا، ایک تابعین نے کیا، ایک تبع تابعین نے کیا، ایک علماء کرتے ہیں، ایک تدبر صوفی لوگ کرتے ہیں، ایک عوام کرتی ہے۔ عوام کا تدبر ہے توجہ سے سننا، اور علماء کا کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ائمہ کا تدبر کیا ہے؟ مسائل مستنبط کرنا قرآن مجید سے۔ بے شک وہ لوگ جو لوٹے اپنے پیٹھوں کے بل بعد اس کی کہ ہدایت ان کے لیے ظاہر ہو گئی، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت کیا، اور اللہ نے انہیں مہلت دے رکھی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ان کافروں کے لیے جنہوں نے ناپسند سمجھا اس چیز کو جو اللہ نے اتاری، کیا کہا؟ ان قریب ہم تمہاری تابعداری کریں گے بعض کاموں میں، اللہ جانتا ہے ان کے بھیدوں کو۔ تخفیف دنیاوی، بس کس طرح ہوگا جب فرشتے انہیں فوت کریں گے، درآلے ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ ماریں گے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے تابعداری کی اس چیز کی کہ جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، اور ناپسند سمجھا انہوں نے اللہ کی رضا کو، پھر اللہ نے بھی ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ اللہ ہم پہ ناراض ہے۔ کیا گمان کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، شک اور نفاق ہے؟ کیا گمان یہ کہ ہرگز اللہ ظاہر نہیں کرے گا ان کے بھیدوں کو جو انہوں نے بغض رکھی ہوئی ہے مومنین کے ساتھ؟ اللہ ظاہر نہیں کرے گا، اللہ ظاہر کرے گا، اور اگر ہم چاہیں تو البتہ آپ کو دکھائیں، پھر آپ البتہ پہچانیں گے ان کی علامات سے، اور البتہ آپ منافقوں کو پہچانیں گے طرز کلام سے۔ عطاءالرحمن صاحب رات یہ بھی بیان کر رہے تھے کہ استادی کا میں نے فی لحن القول، طرز کلام، کس سے؟ طرز کلام سمجھتے ہو نا، انداز سے۔ اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو، اور البتہ ضرور بھی ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، یہاں تک کہ جدا کر دیں گے جہاد کرنے والوں کو تم میں سے، صبر کرنے والوں کو، اور ہم ظاہر کر دیں گے تمہارے بھیدوں کو۔
بے شک وہ لوگ جنہوں نے خود انکار کیا، کفر کیا، اور پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو گئی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت۔ اب خبر آئی ہے ہرگز وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو جو انہوں نے کی ہے ضائع کر دے گا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اطاعت کرو تم اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، روکا اللہ کے راستے سے، پھر مرے اور حالانکہ کافر تھے، پر ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ بس تم سستی نہ کرو، نہ دعوت دو صلح کی طرف کہ آؤ کافروں ہم صلح کرتے ہیں۔ مومنوں تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، یعنی اس کی نصرت، اور ہرگز اللہ تمہارے اعمال کی جزا تمہیں کم کر کے نہیں دے گا، نہیں سوائے اس کے دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ اور اگر تم ایمان لے آئے اور تم اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت سے بچے تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے بدلے دے گا، یعنی ڈبل بدلے دے گا۔ اور اللہ تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کرتا ہے، لیکن اگر سوال کرے تم سے مالوں کا، پھر انتہا درجے کا سوال کرے، استادی کا مانا تم بخل کرنے لگ جاؤ، 40واں حصہ 10واں 20واں کیا چیز ہے، اور اللہ پاک ظاہر کر دے گا تمہارے بھیدوں کو۔ سن لو تم یہ لوگ ہو، تمہیں دعوت دی جاتی ہے تاکہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، بعض تم میں سے وہ ہے جو بخل کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا۔ سن لو، اور جس نے بخل کیا نہیں سوائے اس کے اس نے بخل کیا اپنی جان سے، شرطیہ متصلہ لزومیہ، اور اللہ غنی ہے، اسے مال اور اجر کی ضرورت نہیں، اور تم محتاج ہو، اور اگر تم پھرے جی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، اللہ تبدیل کرے گا قوم کو جو سوا تمہارے ہوگی، تمہیں ہلاک کر دے گا، انہیں آباد کر دے گا، پھر وہ تمہارے ہم مثل نہیں ہوں گے بلکہ تم سے زیادہ تابعدار ہوں گے۔ کتنا ہوگے جی عمل ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم الطف بنا فی تحصیر کل عسیر فإن تحصیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم انزل علینا ماء مبارکا برحمتک۔ انشاءاللہ